کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا۔ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے، وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے گا۔ یہ عیسائیوں کی کتاب میں ہے، تو آسمان سے اترنے کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن دجال کے آنے کا ذکر کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا کہ زمین سے آئے گا۔ البتہ اتنا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ کیا ہے عبادت خانہ جو ان کا توڑا گیا؟ یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آج جہاں پر بیت المقدس ہے، مسجد اقصی، اس کے قریب میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ در حقیقت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا اور اس کی تکمیل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا ذکر بھی فرمایا، حتیٰ کہ جنات نے اس کو تعمیر کیا ہے، مسجد اقصی۔ اسی کے ساتھ میں ایک ہیکل تھا، ایک بڑا قلعہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا تھا، یعنی اس زمانے کی وہ پارلیمنٹ تھی، اور سارے اس زمانے میں جو یہودی تھے، اہل ایمان یہودی، ان سب کی عبادت کا وہ مرکز تھا۔ یہودیوں کے لیے پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے لیے مخصوص عبادت خانے تھے۔ یہ تو امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، جہاں بھی زمین پاک ہے اللہ نے ہمیں عبادت کی اجازت عطا فرمائی، لیکن ان کے لیے ایسا نہیں، جو مخصوص جگہ ہے وہیں جا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی اس کو کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بہت قریب میں آ رہا ہوں آپ کے۔ یہودیوں کی پہلے سے فطرت میں خرابی رہی ہے، سرکشی رہی ہے، پہلے سے یہ قتل و غارت میں مصروف رہے۔ بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے قتل کیا ہے، بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا قتل کرتے تھے، وہ بھی قرآن پاک میں۔ تو ان کی نافرمانیاں جب حد سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسے ظالم و جابر کو مسلط کیا کہ وہ بادشاہ ان کو پوری طرح سے ایسا ڈسٹرائے کیا۔ وہ بابل کا تھا، عراق کا بادشاہ تھا، ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ جو ہیکل سلیمانی تھی اسے توڑ پھوڑ دیا، اچھی طرح سے توڑا، توڑ کر کے تھوڑی بہت دیواریں باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ کئی 100 سال گزرے، اس کے بعد ایران کا ایک بادشاہ جو ان کا ہمدرد نکلا، اس کو خسرو بھی کہتے ہیں، یہ بادشاہ نے یہودیوں کا ٹیمپل دوبارہ بنا کر کے دیا، دوبارہ بنایا، اور دوبارہ یہ ٹیمپل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، جو ان کا ہولی ٹیمپل ہے، ہیکل سلیمانی ہے، دوبارہ اس کی تعمیر کیا۔ اور پھر کئی 100 سال گزرے، پھر ایک بادشاہ ہرکیولس جس کو یہ کہتے ہیں، ہرقل اعظم، اس نے، یہ عیسائی تھا، یہودیوں پر حملہ کیا، پھر اس ٹیمپل کو توڑ دیا، اور ایسا توڑا کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں رکھی، ساری چیزیں ختم کر دی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا، ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹرائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی۔ اس کے بعد صدیاں گزر گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی۔
कब से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने से आज तक। हाँ, बीच में एक मर्तबा और ईसाइयों ने उस पर गलबा किया था, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस मस्जिद अक्सा को आजाद कराया, उसके बाद से आज तक। लेकिन उसका क्या, जो टेम्पल टूटी। अब मैं करीब आपके नतीजा रिजल्ट के करीब आ रहा हूं। जिस इबादत खाने को यहूदी बहुत मुकद्दस मानते थे, हैकल सुलेमानी, ये 2 मर्तबा टूट गया है। अब सुनिए कि इनकी बशारतों में यह तक लिखा गया है, जिस वक्त तुम अपना इबादत खाना तीसरी मर्तबा तामीर करोगे, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब अखबारात उठाओ, अब इंटरनेट पर जाकर ये भी सर्च करो, थर्ड टेम्पल क्या है। मैंने ये भी पढ़ा कि अभी की न्यूज है कि इजराइल में ये ऐलान किया गया है कि हम थर्ड टेम्पल बनाने जा रहे हैं। थर्ड टेम्पल क्या है? वही हैकल सुलेमानी जिसके लिए ये 70 साल से फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, और कितनी सुरंगें इन्होंने खोद करके देखी हैकल सुलेमानी की बाकियात को ढूंढने के लिए। अब जल्दी मैं आ रहा हूं। यहूदियों ने अभी अपने अखबारात में यह भी ऐलान किया कि इनको ताबूत सकीना भी मिल गया है। जो ताबूत सकीना गायब था वो मिल गया, और उसके अलावा वो जगह भी मिल गई जहां पर हैकल सुलेमानी तामीर था। अब इनको ये खबर हो गई। आपको ये एग्रीमेंट भी मैं याद दिलाऊं कि आज से 70 साल पहले, सन 1948 के करीब, जब बैतुल मुकद्दस के करीब यहूदी जाकर रहने लगे, इजराइल एक मुल्क की शक्ल में आया, तो एक एग्रीमेंट अरब मुल्कों के साथ ये पास हुआ था कि ये जहां चाहे रहें इजराइल में, लेकिन बैतुल मुकद्दस को हाथ नहीं लगाएंगे और मुसलमानों को जाने से नहीं रोकेंगे। तो इन्होंने साइन भी किया था, और इनका ख्याल ये था कि बैतुल मुकद्दस अलग चीज है, हमारा हैकल सुलेमानी अलग चीज है। लेकिन अब जाकर उन्हें यह खबर मिली कि टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, जो पीला गुंबद मस्जिद अक्सा का दिखता है, अब यहूदियों ने ये अपनी तहकीकात में कहा है हैकल सुलेमानी वही था जहां ये टॉम्ब ऑफ रॉक बना हुआ है। अब इनके लिए निहायत जरूरी हो गया है कि बैतुल मुकद्दस को शहीद कर दिया जाए। टॉम्ब ऑफ रॉक जिसको कहते हैं, ये पीला गुंबद, कुब्बतुस सखरा इसका नाम है, इसको शहीद कर दिया जाए, और इसका ऐलान हो चुका। और चौथी एक और बशारत सुन लीजिए, जहां पर मस्जिद अक्सा कायम है, ये यरूशलेम है। मैं इन तमाम बातों को जो पेश कर रहा हूं, कानूनी एतबार से बहुत सारे लोग समझते हैं इन पेचीदगियों को। जिसने भी यहूदियों के मुतालिक बात की है उसका कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मैं बार बार इसका एतराफ करता हूं, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, इसकी परवाह जरूर है कि मैं उम्मत मुस्तफा को उनकी अमानतें सुपुर्द करके जाऊं। कितमान इल्म हराम है। चौथी एक और बशारत इनके मुतालिक ये आई है कि कब आएगा इनका मसीह दज्जाल। ये भी कहा गया है कि यरूशलेम में जब तुम्हारी हुकूमत का सेंटर होगा, तब तुम्हारा मसीह उतर कर आ जाएगा, तुम्हारा मसीहा आ जाएगा। अब तक इजराइल का कैपिटल सिटी यरूशलेम नहीं था, आज तक नहीं था।